دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مودی کون کون سے پاکستان کے علاقوں کو ٹارگٹ بنانا چاہتا ہے، پاکستان کے کون کون سے زیادہ جو سرحدی علاقے ہیں وہ اب بھارت کے نشانے پر ہوں گے اور پاکستان آرمی نے کیسے ان کو سیکیور کرنا ہے، یہ تمام در چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ مودی، اس کی فوج اور اس کا میڈیا آخر کرنا کیا چاہتا ہے اور پاکستان آرمی اس کو کیسے جواب دے رہی ہے۔ تو سب سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر ایک ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو آپ کو بتا دیں کہ گجرات، کشمیر کا علاقہ، بالا کوٹ کا علاقہ، اس کے علاوہ سیالکوٹ سیکٹر میں بھارت بڑی کارروائی کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے بھارت لگاتار کشمیر سیکٹر کو ٹارگٹ بنا رہا ہے۔ پاکستان نے وہاں بہت بڑی مار ماری ہے بھارت کو۔ بھارت یہ سوچ رہا تھا کہ شاید پاکستان کی آرمی اپنے اندرونی حالات میں مصروف ہو گئی تو ہم بڑی آسانی سے دراندازی کر کے دنیا کو یہ بتائیں گے، پاکستان پر الزام لگائیں گے کہ پاکستان کشمیر کے اندر دراندازی کرتا ہے۔ پاکستان آرمی نے کشمیر میں بھارت کو بڑا سبق سکھایا ہے۔ آپ کو میں ادھر کلیئر کرتا جاؤں کہ بھارت نے کشمیر کے اطراف میں پاکستان آرمی سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اسپیشل کمانڈو یہاں لا کر ڈپلائے کیے اور پاکستان آرمی کے شیر دل جوانوں نے ایک جھٹکے کے اندر بھارت کے 9 اسپیشل کمانڈو کو ڈھیر کر دیا۔ میں آپ کو ادھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسپیشل کمانڈو بھارت نے اسرائیل بھیجے ہوئے تھے، وہاں سے ٹریننگ لی، انہوں نے ماڈرن ٹریننگ لی تھی اور پھر کشمیر کے اندر ڈپلائی کیا گیا ان کو، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہی انہوں نے اپنے مورچے سنبھالے، یہ پاکستان کے خلاف کچھ کرتے، پاکستان نے ان کو پہلے ڈھیر کر دیا۔ اب دوسری بات یہ کہ پاکستان آرمی نے مکمل طور پر پنجاب، سیالکوٹ سیکٹر، بالا کوٹ سیکٹر اور دیگر مقامات پر جہاں جہاں پاکستان آرمی کو پتا ہے کہ بھارت یہاں دراندازی کر سکتا ہے، ہر ایک جگہ پر پاکستان نے اپنی آرمی ہائی الرٹ اور ریڈ الرٹ پر جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پچھلے 1 مہینے سے پاکستان کی سرحدوں کو بار بار ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ عمران خان کو نقصان پہنچایا جائے۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا پاکستانی گورنمنٹ عمران خان کی قیادت میں، پاکستان آرمی کی قیادت میں ایک ایک چیز سننے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ G20 کا اجلاس جاری ہونے والا ہے اور پاکستان نے اپیل کی تھی کہ ہمارے قرضوں کو ری اسکیجول کیا جائے۔ پوری عالمی دنیا اکٹھی ہوئی، انہوں نے عمران خان کی درخواست پر جتنے بھی غریب ممالک تھے جنہوں نے IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک اور دیگر بینکوں سے قرضے لیے ہوئے تھے، ان کو ری اسکیجول کر کے ان کو ڈیٹ ریلیف بھی دیا جا رہا ہے۔ مودی یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ اپنا میڈیا غلام بنا کر اپنی پروموشن کر پائے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ 2020 کا لیڈر مودی ہوگا، لیکن دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ مودی کسائی ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس قدر عمران خان نے اس پوری دنیا کے غریب ممالک کی آواز بنے ہیں، انشاءاللہ عمران خان اس دنیا کے لیڈر بنیں گے اور 2020 میں عمران خان پوری دنیا کے لیے آواز بن کر، ان کا لیڈر بن کر، ان کا رہبر بن کر ابھریں گے۔ کیا آپ دوستو پاکستان آرمی اور عمران خان کی پالیسی سے اگر خوش ہیں تو پاکستان آرمی زندہ باد، عمران خان پائندہ باد کا نعرہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لگائیے۔